بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا خود چل کر ایاز صادق سے مصافحہ اور تعارف۔ کیا آپریشن سندور اب بھی جاری ہے؟ بھارت پاکستان سے تعلقات بحال کرنا چاہتا ہے یا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں کیسر افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل کیسر افتخار آفیشیل۔ مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی فضائی جھڑپوں کے بعد دونوں ممالک میں تنازعات اتنے بڑھ چکے تھے کہ کھیلوں کے میدانوں تک ہاتھ ملانا ایک سنگین معاملہ سامنے آیا۔ یہ تنازع خاص کر کھیل کے میدانوں میں متعدد بار سر اٹھا چکا ہے۔ تاہم اس معاملے میں ایک خوشگوار موڑ آج بنگلہ دیش میں سامنے آیا ہے، جب بھارت اور پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے ایک سوشل میڈیا پر مصافحہ کرتے ہوئے تصویر وائرل ہوئی۔ تصویر وائرل ہوتی اور دونوں ممالک میں باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ دونوں ممالک کے سیاست دانوں کی تصاویر کب لی گئیں؟ تصویر بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی ڈھاکہ میں ہونے والی نماز جنازہ کے بعد منعقد ہونے والی ایک تقریب کے دوران بنائی گئی۔ بدھ کی دوپہر خالدہ ضیاء کی ڈھاکہ میں پارلیمان کی عمارت کے قریب نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں پاکستان اور انڈیا سمیت متعدد جنوبی ایشیا ممالک کے سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی، اور اس موقع پر انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر نے پاکستانی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق سے مصافحہ کرتے ہوئے رسمی بات چیت بھی کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ بھارتی وزیر خارجہ خود چل کر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے پاس آئے اور ان سے نہ صرف مصافحہ کیا بلکہ ان کے ساتھ ابتدائی تعارف بھی کروایا اپنا، جو کہ ایک خوشائند بات تھی۔ دونوں ممالک کے حوالے سے اس مصافحے کے بعد سیاسی اور سماجی حلقوں میں جو بات چیت ہو رہی ہے اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان اور بھارت کی کشیدگی میں کمی آ سکے۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے منگل کے روز 30 دسمبر کو باقاعدہ آگاہ کیا تھا کہ پاکستان کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق جو ہیں وہ بیگم خالدہ ضیاء کے جنازے میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اس معاملے سے متعلق اگر بات کی جائے، پاکستان کے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے جاری ہونے والی ایک اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ جنازے سے قبل اسپیکر ایاز صادق جو ہے وہ تعزیتی خطاب میں تاثرات قلم بند کرنے کے لیے بنگلہ دیش کی جو پارلیمان گئے، جہاں بیرونی ممالک سے آنے والے وزرائے خارجہ اور دیگر اعلیٰ وفود کے نمائندے بھی موجود تھے۔ اعلامیہ کے مطابق اس موقع پر انڈین وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر خود چل کر جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق جو ہیں ان کے پاس گئے اور ان سے مصافحہ کیا اور اپنا تفصیلی تعارف بھی کروایا۔ اعلامیہ میں مزید بتایا گیا کہ اس موقع پر ایس جے شنکر نے ایاز صادق سے کہا کہ وہ شنکر ہیں اور ایاز کی شخصیت سے واقف ہیں، جو کہ یہ بہت بڑی بات تھی دونوں، کیونکہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان میں اتنی کشیدگی ہے اور ڈاکٹر ایس جے شنکر کا خود چل کر آنا اور جو اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق ہیں ان سے نہ صرف مصافحہ کرنا بلکہ ان سے جو ہے وہ اپنا تعارف کروانا اور ان کے بارے میں بتانا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، اور یہ ایک اچھا جیسچر تھا۔ جبکہ انڈیا نے سرکاری سطح پر اس ملاقات سے متعلق ابھی کوئی تفصیل تاحال جاری نہیں کی۔ اعلامیہ کے مطابق یہ رابطہ پاکستان اور انڈیا میں مئی 2025 کی جنگ کے بعد انڈین سائٹ سے پہلا نمایاں اعلیٰ سطحی رابطہ ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان نے ہمیشہ مکالمے، تحمل اور باہمی تعاون پر مبنی اقدامات پر زور دیا ہے، جن میں سے امن مذاکرات اور مبینہ فالس فلیگ پہلگام واقعے کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش بھی شامل ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو سردار ایاز صادق نے اپنے دورہ بنگلہ دیش کے دوران جو خالدہ ضیاء کی رہائش گاہ کا دورہ بھی کیا اور ان کے بیٹے طارق رحمان اور بیٹی سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اعلامیہ کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے خالدہ ضیاء کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان اور پارلیمنٹ حکومت اور پاکستانی عوام کی جانب سے تعزیت کی اور کہا کہ خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش کے عوام کی ترقی، خوشحالی اور فلاح کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس دورے کے دوران ایاز صادق نے بنگلہ دیش کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر خلیل الرحمان اور لا اینڈ جسٹس کے ایڈوائزر آصف نزول سے بھی ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات اور باہمی ملاقات کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جبکہ انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ بتایا کہ بیگم خالدہ ضیاء کی آخری رسومات کے موقع پر وہ ان کے بیٹے طارق الرحمان سے ملے، تعزیت کا اظہار کیا اور انہیں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے تحریر کیا گیا تعزیتی خط
بھی پیش کیا۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے سردار ایاز صادق اور ایس جے شنکر کے مصافحے کرنے کی موقع کی تصویر بھی شیئر کی اور لکھا کہ دونوں رہنماؤں نے اس موقع پر خیر سگالی کے کلمات کا تبادلہ کیا ہے، جبکہ انڈیا اور پاکستان کا مصافحہ اور وہ بھی ڈھاکہ میں، یہ ایک جو ڈاکٹر یونس ہیں انہوں نے اپنے ایکس پر بیان دیا۔ دوسری جانب جو پاکستانی صحافی کامران یوسف نے بھی جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انڈین وزیر خارجہ اور پاکستان کے اسپیکر قومی اسمبلی ڈھاکہ میں ان کا یہ آپس میں ملنا یہ ایک خوشگوار تبدیلی ہے۔ اختلافات کتنے بھی سنگین کیوں نہ ہوں، معمولی ادب ترک جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ اب انڈین کرکٹ ٹیم کو بھی پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دونوں ممالک کی جانب سے یہ جو مصافحہ ہے، یہ مصافحہ جو ہے وہ کھیلوں کے میدان اور دوسرے جو جتنے بھی شعبے ہیں ان میں بھی یہ ہوگا، یا یہ صرف ایک مصافحہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کیا گیا ہے؟ تو یہ ایک آج کی ڈیولپمنٹ تھی جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جو گزشتہ مئی سے اب تک کشیدگی چلتی آ رہی ہے فضائی جھڑپوں کے بعد، اس میں پہلی بار بھارتی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی جانب سے مصافحہ کیا گیا، اور ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باقاعدہ نہ صرف مصافحے میں پہل کی اور مصافحہ کرنے کے بعد ان سے اپنا تعارف کروایا اور انہیں یہ کہا کہ وہ سردار ایاز صادق کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں۔ تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اس مصافحے کے بارے میں اور بھارت اور پاکستان کے جو سیاسی رہنما ہیں ان کی ملاقات کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی خبر اور وی لاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔